محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ابھی 2-3 دنوں سے ہمارے بہت سارے احباب ایک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، اپنے اپنے واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ کے اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، انسٹاگرام میں شیئر کر رہے ہیں۔ وہ ویڈیو کلپ عالمی اسکالر، بین الاقوامی خطیب، شہرت یافتہ مقرر حضرت علامہ ثاقب رضا مصطفی کی ہے۔ آئیے پہلے ہم اسے سماعت کرتے ہیں، پھر اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کسی نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا دے دو، وہ تو سنی ہے۔ ابھی 1-2 ماہ قبل آئرن ڈوم کی کہانیاں یہ دانشورہ میں سنا رہے تھے۔ وہ کہتے تھے وہاں چڑیا بھی اندر نہیں جا سکتی، لیکن پھر دنیا نے میزائل جاتے دیکھے، کیسا خوف زدہ کیا ہوا تھا۔ نہیں، ناقابل تسخیر ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آسمان سے اترے ہیں، کیوں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ خدا چاہے تو ممولے سے شہباز کو لڑا دے، وہ تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کمزور نہیں ہوا، اس کی خفیہ تدبیریں ابھی ختم نہیں ہوئیں اور کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ میرے اللہ نے اس امت کے تنے نازک کے اندر زندگی کی لہریں پیدا کر دی ہیں۔ اگرچہ آج بھی مایوسی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، پیغمبروں نے جنگیں لڑی ہیں، اس کے نقصان پیغمبروں نے اٹھائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کربلا کھنڈر نہیں بنا تھا، لیکن آج جھنڈے حسین کے جھول رہے ہیں، یزید کے تو نہیں جھول رہے ہیں۔ تو یہ کھنڈر اسرائیل بننے والا ہے۔ آل اسلام و یالو ولا یولا علی، اسلام سر بلند ہے، سر بلند رہے گا۔ اس لیے ہمیں پوری قوت کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے۔ یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے امت، جن کو پیس دیا گیا، ان کے اوپر نوحہ بھی نہیں پڑنے دیا گیا، جن کو بھوک اور پیاس سے تڑپا کے مارا گیا۔ آج ان بچوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات نے سماعت فرمایا، انہوں نے کئی اہم چیزیں اپنے اس کلپ میں بیان کی۔ پہلی چیز، کسی نے کہا ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے کہ وہ شیعہ ہیں، تو میں نے کہا، یعنی مصطفی صاحب نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا ساتھ دے دو، وہ سننی ہے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے فرمایا کربلا کھنڈر نہیں بنا تھا، لیکن آج جھنڈے حسین کے جھول رہے ہیں، یزید کی تو نہیں جھول رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے فرمایا یہ ایران کی لڑائی نہیں، امت کی لڑائی ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہے امت، جن کو پیس دیا گیا اور نوحہ بھی پڑھنے نہیں دیا گیا۔ سامعین، انشاءاللہ العزیز ہم ان ساری چیزوں پہ قدر اختصار گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات ہمارے اس ویڈیو کو غور سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصطفی صاحب کا یہ بیان قرآن حکیم، احادیث نبویہ، علماء امت، سلف کرام کے بالکل برخلاف ہے۔ پہلے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے کہ وہ شیعہ ہے، تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا ساتھ دے دو، وہ سننی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 2 میں سے ایک کا ساتھ دینا ہی پڑے گا، یعنی ہم یا تو ایران کا ساتھ دیں یا نیتن یاہو کا ساتھ دیں، اس کے علاوہ تیسری اور کوئی صورت نہیں۔ ہم اسی کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ آئیے قرآن حکیم سورہ انعام، سورہ نمبر 6، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 129 میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا يَكْسِبُونَ، اسی طرح سے ہم ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں علامہ قرطبی علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ ھذا تہدید للظالم ان لم یمتنع بظلمہ سلط اللہ علیہ ظالما آخر، یہ ظالم کو دھمکانا ہے، اسے تہدید کرنا ہے کہ اگر ظالم اپنے ظلم سے نہ رکے تو اللہ عز و جل اس پر دوسرے ظالم کو مسلط فرما دیتا ہے۔ اسے تفسیر قرطبی میں حضرت قاضی فضیل بن عیاض کا یہ قول مذکور ہے کہ اذا رأیت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فیہ متعجبا، کہ جب تم کسی ظالم کو یہ دیکھو کہ دوسرے ظالم سے وہ بدلہ لے رہا ہے تو ٹھہرنا اور تعجب کرتے ہوئے اسے دیکھتے رہنا۔ تفسیر قرطبی ہی میں حضرت مالک بن دینار کا یہ قول بھی مذکور ہے، وہ فرماتے ہیں قرأت فی کتب اللہ المنزلہ ان اللہ عز وجل قال
افنی اعدائی بِاعدائی ثم افنیہم بِاولیائی۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے دشمنوں کو دشمنوں کے ذریعے سے ہلاک کرتا ہوں، پھر ان سبوں کو اپنے دوستوں کے ذریعے سے ہلاک کرتا ہوں۔ سامعین، اسی طرح سے وہ حدیث آپ حضرات کے پیش نظر ہوگی جسے امام بخاری نے، امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک شخص کے تعلق سے فرمایا انہ من اہل النار، یہ شخص جہنمی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میدان جنگ قائم ہوئی، میدان جنگ میں صحابہ کرام نے اپنی جرات کا مظاہرہ فرمایا تو وہ شخص سب سے زیادہ اپنی جرات کا مظاہرہ کرتا رہا، اور پھر اسی میں اس کی موت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب یہ خبر پہنچائی گئی، کسی نے بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الی النار، وہ جہنم تک پہنچ گیا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہونے لگا کہ اتنی شدید لڑائی کرنے کے باوجود، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے باوجود وہ شخص جہنم میں چلا گیا۔ پھر ایک شخص نے آ کے عرض کی کہ حضور، وہ خود سے طبعی موت نہیں مرا بلکہ اس نے خودکشی کر لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا حضرت بلال سے کہ اے بلال، جا کر لوگوں میں ندا کر دو کہ انہو لا يدخل الجنہ الا نفس مسلمہ وان اللہ عز وجل لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر۔ اس حدیث کی روایت امام بخاری نے، امام مسلم نے کی ہے اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، لوگوں میں یہ ندا کر دو کہ جنت میں صرف مسلمان ہی جائے گا، اور اللہ عز وجل اس دین کی مدد فاجر یعنی فاسق یا کافر شخصوں کے ذریعے سے بھی فرماتا ہے۔ فاجر کا معنی خود قرآن حکیم میں کافر بھی ہے، جیسے رب کریم دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان الفجار لفی جہیم، یہاں پہ فجار سے مراد کفار ہیں، یعنی یہ کافر جہنم میں ہے۔ سامعین، میرے کہنے کا مقصد یہ کہ چاہے ایران ہو یا اسرائیل ہو، دونوں ظالم ہیں، اور جب دونوں ظالم ہیں تو ظالموں میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا یہ بھی اس کے ظلم میں شریک ہونا ہے۔ اس لیے ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک کا ساتھ دینا ہی پڑے گا، بلکہ یہاں پہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ارشاد فرمایا کہ ہمیں ایک کنارے میں بیٹھ کر کے دیکھنا ہے، ظالموں کے ظلم کا تماشا دیکھنا ہے، تو ہمیں وہی کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ اگر ہم تحقیق سے دیکھیں تو ظالم دونوں ہیں، لیکن ایران کا ظلم اسرائیل سے زیادہ ہے۔ آئیے ہم حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا، ایران نے کس پہ قبضہ کیا؟ عراق پہ، شام پہ، لبنان پہ، یمن پہ۔ پچھلے 75 سالوں میں اسرائیل نے 1,40,000 لوگوں کو قتل کیا، اور ایران نے پچھلے 10 سال میں، اسرائیل نے 75 سالوں میں اور ایران نے پچھلے 10 سالوں میں 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ لوگوں کو قتل کیا۔ اسرائیل نے پچھلے 75 سالوں میں 50 لاکھ مسلمانوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، وہیں پر ایران نے 10 کروڑ 60 لاکھ مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا۔ اب آپ ہی فرمائیں کہ بڑا ظالم کون، ایران یا اسرائیل؟ اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں۔ اب رہی بات کربلا کھنڈر نہیں بنا تھا کیا؟ آج جھنڈے حسین کے جھول رہے ہیں، یزید کے نہیں جھول رہے ہیں، یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، امت کی لڑائی ہے۔ اس امت سے مراد کیا ہے؟ امت دعوت یا امت اجابت؟ ظاہر ہے کہ امت دعوت میں تو اسرائیل بھی ہے، اس لیے یہاں پہ امت دعوت تو مراد لے نہیں سکتے، اور یہ کہنا کہ یہ امت کی لڑائی ہے تو یہ امت اجابت میں ایران تو ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات خصوصیت کے ساتھ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
رفیع الدرجت میں جو تحقیقات فرمائی ہے ان تحقیقات کے خلاف ہے، کیونکہ ایران اور شیعہ یہ ہرگز امت اجابت میں نہیں ہیں بلکہ امت دعوت میں ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ امت کی لڑائی ہے یہ ہرگز صحیح نہیں۔ پھر انہوں نے مزید جذباتی بیان میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، نوجوانوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہے امت، جن کو پیس دیا گیا اور نوحہ بھی پڑھنے نہیں دیا گیا۔ تو کیا آپ نوحہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نوحہ خوانی کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ امام مسلم نے اور کئی محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں رقم فرمایا۔ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثنتان فی الناس ہما بہما کفر، الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہرگز نوحہ خوانی نہ کیا جائے۔ اس لیے نوحہ خوانی کرنا مذہب اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت مصطفی صاحب قبلہ ایران کی روش میں بہتے ہوئے جو رافضیوں کا طریقہ ہے نا، رافضیت کو ہوا دے رہے ہیں، اور در پردہ یہ ان کی کلپ پوری رافضیت پر مبنی ہے، چاہے امام حسین کا تذکرہ ہو، امت کی لڑائی ہو، پھر نوحہ خوانی کا معاملہ ہو، یہ سب اہل سنت و جماعت میں ہرگز جائز نہیں ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے علامہ ثاقب رضا مصطفی کو اپنے اس بیان سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں اسلامی صحیح بیانات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔